فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى. ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، حق تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی مقام پر جاتے ہیں جہاں پہلی مرتبہ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے سامنے بیٹھنے والوں کے چہرے اجنبی نہیں لگتے، اس لیے کہ مولا حسین سے عشق کی جو روشنی ہے وہ تمام چہروں پر ہمیشہ ہر جگہ یکساں نظر آتی ہے. پھر یہاں کی بات ہی الگ ہے، اس لیے کہ بہرحال میں آوازان کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں اور ہم نے کچھ دن بڑے اچھے دن الحمدللہ ساتھ میں گزارے، اور ایک مرتبہ پھر خدا نے مولا حسین نے اہل بیت اطہار نے کرم فرمایا کہ میں آوازان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تقریباً 10 شبوں تک مسلسل جو ہے وہ ہم آپس میں یہاں پر بیٹھیں گے، اور ذکر اہل بیت بھی ہوگا، ذکر تعلیمات اہل بیت بھی ہوگا، قرآن کا تذکرہ بھی ہوگا، پیغمبر اکرم کا تذکرہ بھی ہوگا. بطور کلی میں عرض کر دوں، آج چونکہ بالکل ابتدائی اور تمہیدی گفتگو ہے کہ میرے اعتبار سے یہ ایک عشرہ نہیں ہو رہا بلکہ 2 خمسہ مجالس ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ آج شب 21 ہے اور شب 25 یعنی کو جو ہے وہ ہم سرکار بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا شب شہادت بھی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس خمسے کو ہم مخصوص کر دیں، ان 5 ایام کو، ان 5 شبوں کو، ان 5 تقاریر کو اپنے چوتھے امام کے حوالے سے
اور اس کے بعد پھر جو ہے 5 بجے سے ہوں گی. ایک طرح سے وہ خود بخود نیا عنوان آ جائے گا. تو جیسے ہم کہتے ہیں نیا خمسہ، وہ ایک الگ جو ہے وہ 5 مجالس کا سلسلہ ہوگا، یہ الگ 5 مجالس کا سلسلہ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ ان دونوں مجالس میں ذاکر ایک ہی ہوگا. تو اس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. میری خواہش ہے کہ ان 5 مجالس میں مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا، اب اس مزید اس حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ میں آگے کرتا ہوں، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں، یعنی یقیناً آپ کو یاد یا تو ہوگا یا آ جائے گا کہ میں کسی بھی مجلس کا آغاز ایک فقہی مسئلے سے ضرور کرتا ہوں. کوئی نہ کوئی ایک فقہی مسئلہ ابتدا میں 2 4 منٹ 5 منٹ بیان کرتا ہوں. اس مرتبہ میں پہلے جو 10 دن تھے ہمارے، پہلا جو اس کو عشر اولیٰ کہتے ہیں اور محرم کی جو ابتدائی ایام کی جو مجالس تھیں، وہ میں کنگو میں تھا، افریقہ کے ایک میٹ میں. تو وہاں پر بھی کچھ مومنین نے اصرار کیا. میں انہی مسائل کو کچھ شیئر کر رہا ہوں. اگر آپ کو لگے کہ آپ ایک کام کے نہیں مجھے بتا دیجئے گا، میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ تھوڑا سا بورنگ مسائل بھی ہیں لیکن ضروری بھی ہیں. اور ایسے مسائل ہیں کہ عام طور پر میں نے نہیں سنا کہ ممبر سے اس طرح کے مسائل بیان کیے جائیں یا یہ باتیں ہوں، لیکن اچھا ہے کہ یہ ہو جائے تو ذہن میں ایک مرتبہ بیٹھ جاتی ہے. جب کام کا وقت آتا ہے تو خود بخود انسان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، کسی عالم کے پاس جا کر بات کرنی. تو اگر اتنا بھی ہمارے ذہنوں میں بات پکی ہو جائے گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری محنت جو ہے وہ ایک طرح سے وصول ہو گئی، مکمل ہو گئی. اور وہ ہے وراثت کے احکام، میراث کے احکام. مشکل مسائل بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. حوضے میں ہم جاتے ہیں تو جو کتابیں حوضے میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں مشکل کتابوں میں ہے کتاب المیراث. ہر استاد پڑھا نہیں پاتا، ہر شاگرد جو اس انداز سے پڑھ نہیں پاتا. تو جو بنیادی یعنی ہماری خواہش صرف ظاہر سی بات ہے کہ کتاب المیراث ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر میں میراث کے مسائل ہی بتانا شروع کر دوں گا تو 10 دن ختم ہو جائیں گے، 1 گھنٹے کی مجلس ختم ہو جائے گی اور مسائل میراث ختم نہیں ہوں گے. تو مجھے وہ میراث نہیں پڑھانا جو ہم حوضے میں پڑھتے ہیں. میں وہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک مومن کے ذہن میں ایک خاکہ ہونا چاہیے اور اس خاکے کے اعتبار سے بنیادی باتیں ذہن میں آ جائیں. لہٰذا کچھ باتیں جو ممبر کا اسٹائل ہوتا ہے کہ خود بخود درمیان میں جو ہے وہ کچھ اخلاقی نکات بھی آ جائیں گے، کچھ اور باتیں بھی آ جائیں گی، ان کو بھی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. لیکن میں کوشش کروں گا، اب شروع ہو رہا ہے وقت ہمارا، 5 سے 10 منٹ سے زیادہ میں فقہی مسئلہ نہیں لوں گا تاکہ پھر ہمارے جو مین باتیں وہ بہرحال متاثر نہ ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، میراث کے حوالے سے جو بنیادی ترین بات ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ میراث اس مال کو کہتے ہیں جو کسی بھی انسان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے ورثاء کو ملتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، بہت سارے دوستوں نے فوراً سر ہلا دیا کہ مولانا بہت آسان سی، بہت سادہ سی بات ہے، اور واقعاً بہت آسان اور سادہ سی بات ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کروں جو ہمارا تجربہ ہے. تو مجھے ابھی میراث کے اس مسئلے تک آنے سے پہلے کچھ اس کی بنیادوں کو حل کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات گڑبڑ کرتی ہے. کئی سارے مومنین نے ہم سے دنیا میں سوال کیا، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، کہ مولانا ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت تقسیم کر دیں. یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہی ہماری وراثت اور ہماری میراث تقسیم ہو جائے تاکہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچوں میں، ہمارے ورثاء میں وغیرہ وغیرہ جھگڑا نہ ہو. تو جواب یہ ہے کہ میراث کہتے ہی اس کو ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہو. جو مرنے سے پہلے تقسیم ہو اسے میراث کہہ ہی نہیں سکتے. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ہم نے ڈیفینیشن بتائی تھی اور سب کہہ رہے تھے کہ ہاں بڑی آسان سی بات ہے، لیکن تھوڑی دیر میں بات بدل گئی. بھئی اگر مرنے کے بعد میراث ہے تو مرنے سے پہلے کیا ہے؟ وہ میراث نہیں ہے. جب نہیں ہے میراث تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ساری زندگی جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نان نفقہ کہتے ہیں، کبھی آپ تحفہ کہتے ہیں، کبھی آپ گفٹ کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر روزمرہ کے اخراجات اگر باپ برداشت کر رہا اپنی اولاد کو، اس کو نان نفقہ کہتے ہیں. کوئی بڑی چیز دے دیتا ہے اس کو گفٹ کہتے ہیں. تو باپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی کسی بھی اولاد کو گفٹ دے دے، جو بھی گفٹ دے دے. شریعت پابندی نہیں لگاتی. شریعت پابندی لگاتی ہے مرنے کے بعد والی تقسیم پر. مرنے سے پہلے والی تقسیم پر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں؟ جو مرضی دے دیں. آپ کی 5 بچے ہیں، آپ ایک بچے کو سب کچھ دے دیں، دوسرے کو کچھ بھی نہ دیں. 5 کو برابر دے دیں. فرض کریں 2 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں، آپ 5 کو برابر دے دیں. اس لیے کہ مرنے سے پہلے آپ اپنے مال کے 100% مالک ہیں.
بلکہ سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ آپ ضروری نہیں اپنی اولاد کو دیں. بھئی آپ مالک ہیں اپنے مال کے، آپ چاہیں تو امام بارگاہ کو دے دیں، آپ مسجد کو دے دیں، ہاسپٹل کو دے دیں، اسکول کو دے دیں، کالج کو دے دیں، غریبوں کی شادیاں کروا دیں، یتیم خانے میں دے دیں. آپ اپنے مال کے مالک ہیں. بھئی آج تک اگر آپ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ اپنا مال کیوں، کہاں، کیسے خرچ کر رہے ہو، تو آج کوئی کیوں پوچھے گا؟ بس زندگی بھر آپ نے جو دیا مال مولانا سے پوچھ کے دیا کہ مولانا میراث میں دے رہا ہوں امام بارگاہ کے اندر. آپ امام بارگاہ کو جو دیتے ہیں وہ میراث نہیں ہوتی، مجلس میں دیتے ہیں میراث نہیں ہوتی، یتیم خانے میں دیتے ہیں میراث نہیں ہوتی، غریب کی جو ہے وہ اسکول کی فیس دیتے ہیں میراث نہیں ہوتی ہے، غریب کی شادی کرواتے ہیں میراث نہیں ہوتی ہے. اسی طرح آپ کچھ بھی مال تقسیم کرتے ہیں یہ میراث نہیں ہوتی. تو یہ کانسیپٹ سب سے پہلے جو ہے اپنے ذہن میں کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جو کچھ بھی آپ اپنی زندگی میں دیں گے یہ جو ہے وہ میراث نہیں ہے. اور چونکہ میراث نہیں ہے لہٰذا اس پر کسی قسم کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ 100% آپ کا مال ہے اور جو آپ کا مال ہے اس میں آپ کے پاس 100% اختیار ہے. ہاں وہ والا بات نہیں ہونی چاہیے جو اسراف کو اسلام منع کرتا ہے کہ آپ کیسا میرا مال ہے لہٰذا میں پانی میں ڈال دیتا ہوں، میں مثال کے طور پر نوٹ رکھ کے آگ لگا دیتا ہوں. وہ اسراف ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے چاہے آپ کا اپنا مال ہے. تم اپنے مال میں بھی ایک حد تک تصرف کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تصرف نہیں کر سکتے ہو، اسی لیے تم عام مومن کہلاتے ہو. وہ جو اپنے مال میں بھی تصرف کر سکتا ہے تمہارے مال میں بھی تمہاری جان میں بھی تصرف کر سکتا ہے، وہ امیر المومنین کہلاتا ہے. غور فرمائیں ذرا گرامی. تو یہ بات یہاں تک آ کر مکمل ہے. اب ایک دوسرا عنوان میں شروع کر رہا ہوں، مکمل کل کروں گا اور یقیناً ان کو فائدہ ہوگا کہ جو وقت پر مجلس میں آئیں گے. وہ دوسرا عنوان یہ شروع کر رہا ہوں کہ آیا یعنی جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے جب تک زندہ ہے تب تو اس کے پاس اپنے مال کا 100% اختیار ہے. جس لمحے آنکھ بند ہوئی، جس لمحے آخری سانس آئی، جس لمحے انسان زندہ سے مردہ میں تبدیل ہوا، غور فرمانے، اس کے بعد اب اس کے مال پر اس کا کتنا اختیار ہے؟ سوال سمجھ میں آئی؟ مرنے کے بعد کتنا اختیار ہے؟ آیا 100% اختیار ابھی بھی باقی ہے یا 0% ہے یا یہ کہ کچھ اور ہے؟ تو اتنا جواب سن لیں آج، کل اس کو آگے بڑھائیں گے کہ نہ اس کا اختیار 100% ہے نہ 0% ہے. اگر آپ جواب دیتے 0% وہ بھی صحیح نہیں ہے، اگر آپ جواب دیتے 100% وہ بھی صحیح نہیں، کچھ اور جواب ہے. وہ کیا ہے، کیسے؟ انشاءاللہ اس بات سے کل کم آغاز کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، اس فرش اعضاء پر اور ان ایام میں جو یہ مجالس ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا ابتدا میں کہ میری خواہش ہے کہ ہم ان 5 جو مجالس سے شروع کی ان میں ہم اپنے مولا اور آقا ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی تاریخ کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے دور کے حالات کے اعتبار سے کیا انداز امام معصوم نے اختیار فرمایا، اس حوالے سے کچھ باتیں ہوں. اس لیے کہ ہم جب چوتھے امام کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے یا اپنے جوانوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہیں چوتھے امام کے بارے میں کیا معلوم ہے، کیا جانتے ہو اپنے چوتھے امام کے بارے میں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر ہمارے بچوں کی یا ہمارے نوجوانوں کی جو اطلاعات ہیں چوتھے امام کی حد تک وہ بڑی محدود اطلاعات ہیں. کہتے مولانا ہم اتنا جانتے ہیں کہ انہیں ہم بیمار کربلا کہتے ہیں. یہ ایک بیمار امام ہے، لاغر اور کمزور امام. مصائب میں بھی اسی طرح کی باتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ امام نے انتہائی ضعف کے عالم میں، انتہائی کمزوری کے عالم میں، واقعاً بیماری کے عالم میں سخت ترین مصائب کو برداشت کیا، مشکل ترین مصائب کو برداشت کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا کے واقعات کے بعد امام چہارم جو ہے، مثال کے طور پر اگر تاریخ میں لکھا ہوتا کہ بھئی 5 مہینے سے زیادہ 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے تو شاید کسی کو تعجب نہیں ہوتا کہ واقعاً ایک ایسا انسان جس نے اتنے شدید، اتنے مشکل
مسائب برداشت کیوں؟ وہ کیسے زندہ رہے 6 مہینے سے زیادہ، کیسے زندہ رہے 2 مہینے سے زیادہ، کیسے زندہ رہے 8 مہینے سے زیادہ؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا اور ہمارے چوتھے امام کی شہادت سن 95 ہجرہ میں ہو رہی ہے، یعنی 34 ایئرز، 34 سال، یعنی عاشور سے اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو عاشور سے عاشور 34 سال پلس 15 دن، 25 محرم۔ اگر عاشور کے حساب سے ہم گنتی کریں تو کربلا کے واقعات کے بعد 34 سال 15 دن امام زندہ رہے، جس کو راؤنڈ فیگر کے اعتبار سے جو ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ 40 برس کہا جاتا ہے، کبھی 35 برس کہا جاتا ہے۔ نوحوں میں آپ سنتے ہیں 40 برس روتے نہ کیوں عابد مستر، تو وہ 40 نہیں ہے، ایکچولی جو امام زندہ رہے واقعات کربلا کے بعد وہ 34 ایئرز، اٹس ناٹ 40، 40 نہیں ہے۔ یا مثلا 35 سال کا حوالہ بعض جو ہے وہ نوحوں میں ملتا ہے، 35 بھی نہیں، 34 سال 15 دن، 34 سال کا دور امامت آسان دور امامت نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ چوتھے امام تک، مجھے نہیں پتا آج کل کی زبان میں ہم جب بات کرتے تو بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جو ایسا نہ لگے کہ خدا نہ خواستہ شان اہل بیت میں کوئی گستاخی، ایسی میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ پہلے سے لے کر چوتھے امام تک جو سب سے زیادہ طویل دوران امامت ہے وہ چوتھے امام کا۔ دیکھیں پیغمبر اکرم کی زندگی 63 سال کی ہے، اچھا اس عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ عقیدہ اپنی جگہ مسلم 100% صحیح عقیدہ ہے کہ ہمارا ہر امام پیدائش کے وقت سے نہیں، اپنی خلقت نوری کے وقت سے منزل امامت پر فائز ہے۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ انا و علی من نور واحد، جو میرا نور ہے وہ علی کا نور ہے اس وقت سے۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد وکلنا محمد۔ تو ائمہ طاہرین کا مقام اور مرتبہ، اگر عیسیٰ جھولے میں یہ کہہ سکتا ہے پیدا ہونے کے بعد کہ جعلنی نبیہ، تو جو فخر عیسیٰ ہے وہ کیسے کہوں کہ 40 سال کے بعد امام بنا؟ تو وہ گنجائش ہی نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ظاہری بات کر رہا ہوں کہ ظاہری اعتبار سے پیغمبر کی ذمہ داری کو کب سنبھالا؟ 40 سال کی عمر میں، اور آپ کا انتقال کب ہوا؟ 63 سال، مینز جو آفیشیل ذمہ داری سنبھالی ظاہری اعتبار سے وہ کتنی تھی؟ 23 سال۔ اچھا 10 ہجری میں 11 ہجری کے آغاز میں جناب پیغمبر اکرم کا انتقال ہوا، مولا کائنات کی شہادت کب ہوئی؟ 40 میں۔ تو پیغمبر کو ظاہری اعتبار سے ملے 23 سال، مولا کائنات کو کتنے ملے؟ تقریباً 29 سال یا 30 سال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام حسن کی باری آئی، ان کی وہ شہادت کب ہو رہی ہے؟ سن 50 میں، کتنے سال ملے؟ 10 سال۔ امام حسین کی شہادت کب ہو رہی ہے؟ 61 میں، 10 یا 11 سال۔ تو 23، 30 یا 29، 10 اور 10، یہ پہلا امام ہے جس کو 34 سال مل رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں چوتھے امام کا مقام مرتبہ۔ یعنی میں کہتا ہوں چوتھے امام کی شجاعت، دیکھیں ہمارے ذہنوں میں کیا تصور ہے چوتھے امام کا؟ بیمار امام، لاغر امام، کمزور امام۔ چوتھے امام کی شجاعت کے لیے یہی کافی ہے کہ واقعات کربلا سے گزرنے کے باوجود 34 سال اس دنیا میں زندہ رہے۔ یہ جملہ کافی شجاعت کے لیے، کتنا حوصلہ ہے اس امام کا۔ یہ اور بات ہے کہ واقعات کربلا نے واقعی امام کو توڑ دیا تھا۔ اچھا پھر ہم جب سنتے ہیں چوتھے امام کے بارے میں تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ امام جب ہم پوچھیں کسی سے کیا معلوم ہے تمہیں چوتھے امام کے بارے میں، کہ سب جب تک زندہ رہے آنسو بہاتے رہے، گریہ فرماتے رہے، واقعات کربلا کو یاد کر کے روتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ امام جب تک گریہ زندہ رہے ہیں قدم قدم پر واقعات کربلا کو یاد کیا، لیکن کیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا؟ وہ کیا ہے جو چوتھے امام نے واقعات کربلا کے بعد 34 سال تک کیا؟ ایسا کیا کیا کہ آج تک کربلا زندہ ہے؟ ایسا کیا کیا؟ ان سارے واقعات کو پڑھنا ہے،
ان سارے واقعات سارے سے مراد جس حد تک ہمارے بس میں گنجائش ہے، جتنا دامن وقت میں گنجائش ہے، جتنا دامن فہم میں گنجائش ہے، جتنا دامن ظرف میں گنجائش ہے، اس اعتبار سے ہم کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو لیں۔ لیکن اس سے پہلے کی جو امام کی زندگی ہے، ولادت سے لے کر واقعات کربلا تک، دیکھیں ہر امام کی زندگی میں اور چوتھے امام کی زندگی میں ایک فرق ہے۔ اچھا، یہ صرف سمجھانے کے لیے، چونکہ فوکس کر رہے ہیں چوتھے امام کی حیات طیبہ پر، لہٰذا امام کی زندگی کے اس پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کچھ بنیادیں، کچھ تمہیدات واضح ہو جائیں، تاکہ کل سے جب بات آگے بڑھے تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کہاں ہیں اور کس مرحلے پر آ کر بات کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر امام کی زندگی ہم ظاہری اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ بھئی ایک ہے امامت کی باقاعدہ ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے کے مراحل، اور ایک امامت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد کی زندگی۔ ہمارے بعض ائمہ نے بہت کم عمری میں، کم سنی میں امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، جیسے ہمارے زمانے کے امام 5-6 سال کا سن ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تاریخ امامت کو پڑھیں تو یہ پہلے امام نہیں جنہوں نے اتنی کم سنی میں ذمہ داری کو سنبھالا۔ ہمارے 10 امام پہلے اتنی کم سنی میں سنبھال چکے امامت کی ذمہ داری، ابھی کتنوں کو معلوم ہے؟ تو خیر وہ ایک الگ حصہ ہے۔ لیکن چوتھے امام کی حیات طیبہ میں ہم جب چوتھے امام کی حیات کو اسٹڈی کرتے ہیں تو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ امام ان کی جو بابا ہیں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، ایسا اگر آگے بھی آئیں گے تب بھی مسئلہ نہیں، پیچھے بیٹھیں گے میرے حساب سے مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھیں۔ ہاں بہرحال جیسے آپ آرام سے محسوس کرتے ہیں، اگر آپ پیچھے بیٹھ کر آرام محسوس کرتے ہیں پیچھے بیٹھیے۔ ہاں رش بڑھے گا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کیا ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیں، میرا اپنا عقیدہ ہے کہ چاہے بہت ہی کم تعداد ہو مومنین کی، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ جب بھی دنیا میں چاہے ایک آدمی بیٹھا ہو فرش اذا پر، چاہے 1000 بیٹھے ہو، چاہے 10,000 بیٹھے ہو، روایت کا جملہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک مومن ہوگا تو یہ بات ہوگی، یا 1000 ہوں گے تو یہ بات ہوگی، یا 10,000 ہوں گے تو بات ہوگی۔ روایت کا جملہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی مقام پر ذکر اہل بیت پپا ہوتا ہے، جس طرح دنیا والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو زمین کی وہ جگہ چمکتی ہوئی ستاروں کی طرح نظر آتی ہے۔ تو ہم ذکر اہل بیت کی محفل بپا کر رہے ہیں، جتنے مومنین کو موقع ملا، ہر ایک مجھے پتہ ہے بیزی، ہر ایک روزانہ نہیں آ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے بیٹھ کے سنیں۔ ہم یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں گے، فضائل اہل بیت کا تذکرہ بھی ہوگا، تاریخ اہل بیت کا تذکرہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ جس طرح کبھی بھی آج تک خالیات نہیں اٹھے فرش عزا حسین سے، انشاءاللہ آج بھی آج خالیات اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر امام کی زندگی کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن سرکار امام زین العابدین کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ تو وہی ہے اپنے سے پچھلے امام کی شہادت تک، یعنی جب تک ظاہری امامت کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالتے، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد کسی اور امام کی زندگی اور حصوں میں تقسیم ہونا وہ چوتھے امام کی ہو جاتی ہے کہ کربلا سے لے کر شام غریبہ سے لے کر جب سے ذمہ داری امامت کو سنبھالا، اس وقت سے لے کر مدینہ آنے تک وہ ایک الگ ہی حصہ ہے۔ کبھی بازار کوفہ اور کبھی زندان شام اور کبھی دربار شام اور کبھی دربار کوفہ، وہ ایک الگ منزلیں ہیں۔ اور امام نے اس وقت امامت کی ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا ہے، کس انداز سے نبھایا ہے، کوفے کا خطبہ کیا ہے، شام کا خطبہ کیا ہے، مصائب کربلا کیا ہے، مصائب کوفہ کیا ہے، مصائب شام کیا ہے، وہ ایک الگ حصہ ہے۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو امام نے زندگی گزاری، اپنی زندگی کی آخری سانس تک، وہ پھر زندگی کیسے گزاری اور کس انداز سے گزری، تو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ کر دوں، اور کچھ آغاز ہمارا فضائل مولا زین العابدین سے ہوتا ہے کہ خود بخود ایک رنگ آتا ہے گفتگو میں، جب ائمہ کے ہم فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں دل خوش ہوتا ہے واقعاً، اور نورانیت آتی ہے اہل بیت اطہار کے نور مقدس کی۔ قرآن نے ارشاد کیا سورہ مبارکہ انبیاء کے اندر 21ویں آیت ہے، 21ویں سورہ ہے، اور 72 یا 73ویں آیت ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ انبیاء کرام کا. انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور روزانہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس آیت کے حوالے سے بھی کچھ علمی نکات، کچھ ذاکرے کے نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ انبیاء کرام کا. کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اس سورہ انبیاء میں، جناب ابراہیم ہے، کچھ اور انبیاء ہیں، سب کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. جعلنا ایک معنی منفی ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جعلی جسے ہم کہتے ہیں، جعلی کام کیا. جعل کرنا یعنی کاپی بنانا، کسی چیز کو کسی چیز کا اسٹیٹس دینا، دیٹس کالڈ جعل کرنا. یعنی میں نے کاغذ کو $100 کے نوٹ کا اسٹیٹس دے دیا حالانکہ یہ نہیں تھا، تو اسے کہتے ہیں جعل کرنا. آپ نے جعل کیا. جعل کیا ہے جو نہیں تھا یہ کاغذ، اس کی ایک پیسے کی حیثیت بھی نہیں تھی، خالی کاغذ تھا. اس کو آپ نے جو ہے چھاپ دیا اور آپ نے چاہا کہ $100 کا نوٹ بن جائے. تو یہ کاغذ ایسے $100 کا نوٹ نہیں بنے گا اگر جب تک اس پروسیس سے نہ گزرے جو واقعاً $100 کے پروسیس ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیٹس کالڈ جعل. پروردگار جب جعل کر رہا ہے تو منفی معنی میں نہیں ہے، پروردگار واقعاً اپ گریڈ کر رہا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ ہم جعل کر رہے ہیں، ہم قرار دے رہے ہیں. یعنی آج تک اس کا اسٹیٹس نہیں تھا لیکن آج سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس ہے. اب خدا کہے گا تو مجھے ماننا پڑے گا. اور خدا کبھی بھی کسی ایسی چیز کو قرار نہیں دے گا جو صلاحیت نہ رکھتی ہو، اسی چیز کو قرار دے گا جو صلاحیت رکھتی تھی. وہ تو پروردگار کا کمال ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ. ہم نے ان کو قرار دیا، یعنی آج تک یہ نہیں تھے. بھئی جعلنا اس کا مطلب اپ گریڈ کرنا، قرار دینا، کسی چیز کو اسٹیٹس دینا. تو یہ اسی وقت دیا جائے گا نا جب وہ اسٹیٹس نہیں ہوگا. چلے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر، اچھا وہ مثال دوں جو جوانوں کی بڑی جلدی سمجھ میں آئے گی. جوانوں کی بڑی جلدی سمجھ میں آئے گی. بھئی آپ مثال کے طور پر دنیا میں ایک اسٹیٹس لے کر آئے. جیسے ہی آپ دنیا میں آئے ایک اسٹیٹس آپ کو مل گیا. وہ کون سا اسٹیٹس تھا؟ بیٹا. اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑا. دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک عدد ماں اور ایک عدد باپ موجود ہے. اس کے بعد عین ممکن ہے آپ کو دوسرا اسٹیٹس ملے، ممکن ہے نہ ملے. وہ کون سا اسٹیٹس ہے؟ نہیں ابھی آنا پہنچے، مجھے پتا ہے جلدی پہنچیں گے وہاں پر. وہ تو بہت بات کا اسٹیٹس ہے. وہ دوسرا اسٹیٹس ہے بھائی. اگر آپ کی بہن یا بھائی کوئی آپ سے پہلے دنیا میں آ چکا ہے تو آپ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بھائی بھی بن گئے. اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا. بھئی اس اسٹیٹس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ بن گئے بھائی. اس لیے کہ آپ کی ماں، آپ کی بہن یا آپ کا بھائی دنیا میں پہلے سے آ چکا تھا. اچھا ایک اور اسٹیٹس ہے. اب آپ سنتے جائے، غور کرتے جائے تو کئی سارے نکلیں گے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، میں نہیں چاہ رہا بات مذاق بن جائے. ورنہ پیدا ہوتے ہی آپ کو پوتے کا اسٹیٹس مل گیا، نواسے کا اسٹیٹس مل گیا، اگر چچا موجود تھا تو بھتیجے کا اسٹیٹس مل گیا. غور فرما رہے. لیکن اس کے بعد اب یہ اسٹیٹس ملنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جب ماں باپ کہتے ہیں اب تم شادی کے قابل ہو گئے ہو. تو جب صیغہ پڑھا جاتا ہے زوجتک یا مثال کے طور پر انکحت موکلتی موکلک وغیرہ، تو آپ کا اسٹیٹس اپ گریڈ ہو جاتا ہے. اب ایک نیا اسٹیٹس ملا، ناؤ یو آر ہسبینڈ. تو قابل تھے تو ہسبینڈ بنے نا، تو اسٹیٹس آپ کا اپ گریڈ ہوا. ہسبینڈ بننے کے بعد اب ایک مزید اسٹیٹس ہے. ممکن ہے خدا عطا کرے، ممکن ہے عطا نہ کرے، جو ہم ہمیشہ دعا منگواتے ہیں کہ پالنے والے اگر کسی کو اولاد نہیں تو اولاد عطا فرما. وہ اسٹیٹس کون سا ہے؟ باپ کا اسٹیٹس. بیٹا ہونے کا اسٹیٹس پیدا ہونے کے ساتھ لگا ہوا ہے. باپ کا اسٹیٹس اس وقت ہے جب آپ کو خدا اولاد دے گا. اس کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو بڑا ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. یہ اب تک سب کچھ تھے یہ انبیاء کرام. ہم نے انہیں اسٹیٹس کو اپ گریڈ کر کے کیا دیا؟
امامت کا سٹیٹس دیا، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً۔ حضرت گرامی یاد رکھیے گا پروردگار عالم کا نظام بڑا سمپل ہے، میں جذباتی نقطے کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں علمی حوالے سے چاہ رہا ہوں اپنے ذہنوں میں اس بات کو محفوظ رکھے کہ کبھی بھی کسی ماسٹرز کو کہا جائے کہ ہم نے تمہیں میٹرک پر اپ گریڈ کر دیا، کوئی مثال کے طور پر سینئر کلرک کو ہم کہ صاحب ہم نے تمہیں اپ گریڈ کر کے جونیئر کلرک بنا دیا، تو وہ خوش نہیں ہوگا، مرتبہ نہیں ہے۔ ہاں جونیئر سے آپ کہیں سینئر کر دیا، میٹریکولیٹ سے کہیں تمہیں انٹرمیڈیٹ کر دیا، انٹرمیڈیٹ سے کہیں بیچلرز کر دیا، بیچلر سے کہیں ماسٹرز کر دیا، سمجھ میں آتا ہے۔ تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ امامت کا اسٹیٹس اوپر کا اسٹیٹس ہے، اور پروردگار عالم انبیاء کو کہہ رہا ہے کہ وہ جعلناہم ائمۃ، ہم نے تمہیں اپ گریڈ کیا، امامت کا اسٹیٹس دیا۔ اب امامت کا اسٹیٹس دینے کے بعد بات کیا ہے؟ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ اب یہاں پہ رک رہا ہوں، انشاءاللہ اس مرحلے کو یہدون بامرنا کو کل ابتدا میں کوئی بیان کر کے پھر امام پر آئیں گے ہم دوبارہ، کیونکہ بڑے نکات ہیں اس کے اندر، اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ وقت ہمارا بالکل اس میں گزر جائے اور ہم چوتھے امام کی حیثیت طیبہ پر نہ آ سکیں، نہیں آ پائیں گے، لیکن کم از کم امام کا جو ایک تعارف میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں پہلی گفتگو میں، کم از کم وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، کلیئر ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر وحی کی، فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر وحی کی۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر تین نکاتی ایجنڈا ہے یہدون بامرنا کے بعد۔ بنیادی ترین کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا۔ اس کے بعد تین نکاتی ایجنڈا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو وحی کی کہ تم خیرات یعنی نیکی کے کام کرتے رہنا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے رہنا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ مجھے اسی طرح آیت زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری بات ہو چکی ہے، ہم رمضان میں آئے تھے، پھر اگر موقع ملے گا تو دوہرا دیں گے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، مجھے یہاں تک لانا تھا۔ وَكَانُوا، یہ سارے کے سارے انبیاء جنہیں ہم نے امامت کے درجے پر اپ گریڈ کیا، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ عابدین تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عابدین، یہ تھے۔ اچھا کانو، اب جانتے ہیں عربی زبان میں کانا یکونو جو ہے، کانا، the word کانا یہ کس کے لیے آتا ہے؟ پاسٹ کے لیے آتا ہے۔ یکونو جو ہے وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے آتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یعنی صرف بہت ہی باریک سا نقطہ سمجھ لیں، انبیاء تھے، امام بنایا اس لیے عابد بنے، یا عابد تھے اس لیے امام بنایا؟ غور فرما رہے ہیں؟ تو کانوا لنا عابدین یہ بتلا رہا ہے کہ چونکہ عابدین تھے لہٰذا امامت پر اپ گریڈ ہو گئے۔ غور فرما رہے ہیں؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ پہلے سے کیا تھے؟ ہمارے عابدین تھے، عبادت گزار تھے۔ مجھے صرف ایک بات سمجھانی ہے، اگر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے مجلس کو روک دوں اور آپ تمام عزیزان کے ہاتھ میں ایک ایک کاغذ تھما دوں، ایک ایک قلم تھما دوں، اور آپ سے کہوں ذرا لکھے عابد کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کو بڑا فخر ہے کہ ہم برسوں سے مجلسیں سنتے آئے، بچپن سے ہم جو ہے سنتے آئے، بچپن سے ہم نے جو ہے علمی محفلوں میں اپنا وقت گزارا ہے، تو ٹھیک ہے لکھیے ذرا عابد کے معنی کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا، جب ہم 50-100 آدمی لکھیں گے عابد کے معنی تو سب کے سب سیم معنی لکھیں گے؟ بھئی ہر ایک نے اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی میننگ بنا کے رکھا ہے، کوئی میننگ میرے ذہن میں ہوگا، کوئی آپ کے ذہن میں ہوگا، کوئی ان کے ذہن میں ہوگا، کوئی ان کے ذہن میں ہوگا۔ اچھا کوئی گارنٹی نہیں کہ جو میرے ذہن میں میننگ ہے وہی صحیح ہے، ضروری نہیں، ممکن ہے جو میننگ آپ کے ذہن میں ہو وہ صحیح ہوں، وہ بہتر ہوں، وہ زیادہ حقیقت سے نزدیک ہوں، لیکن اس بات سمجھانے صرف یہ ہے کہ جب میں کسی کو عابد کہوں گا تو اس میننگ میں نہیں کہوں گا جو آپ کے ذہن میں ہے، اس میننگ سے کہوں گا جو میرے ذہن میں ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ میں جب کہوں گا کسی کو عابد تو مجھے نہیں پتا آپ کی کیا سمجھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یار فلاں بڑا عابد آدمی ہے، ہاں میں جب کہوں گا کسی کے بارے میں کہ بھئی فلاں ہمارا دوست ہے بڑا عابد آدمی ہے، تو میں کون سے میننگ میں کہہ رہا ہوں؟ جو آپ کے ذہن میں نہیں، میں اس میننگ میں کہہ رہا ہوں جو میرے ذہن میں۔ اگر آپ اس سے آگے کہتے ہیں مولانا وہ بڑا عابد آدمی ہے،
تو آپ اپنے ذہن کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ممکن ہے میرے اعتبار سے وہ پورا ہی نہ اترتا ہو عابد کی ڈیفینیشن کے اوپر. تو اگر میں نے کسی کو عابد کہہ دیا تو یہ طے نہیں ہے کہ وہ عابد ہے. آپ نے کہہ دیا تو طے نہیں ہے کہ عابد ہے. اب کہنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے کہنے میں کبھی غلطی نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ عابدین تھے. غور فرمانے، میں اس بات پہ بحث نہیں کر رہا کہ عابد کی معنی کیا ہے. اتنا طے ہے کہ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس جو میننگ ہے اس میں مزید کچھ آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو پروردگار عالم انبیاء کو ایک سٹیٹس دے رہا ہے کہ یہ انبیاء کیا ہیں؟ عابدین ہیں، عابد ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور سٹیٹس قرآن کے اندر آیا اور وہ ہے فرشتوں کے لیے. انبیاء کو کہا عابدین، ایک سٹیٹس فرشتوں کے لیے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، دو جگہ پر ہے، سورہ سعد میں بھی کسی اور سورہ میں بھی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں سجا لوں، سوار لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک دوں. اپنی روح نہیں پھونک دوں، اپنی روح میں سے پھونک دوں کچھ. خیر وہ نکات ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی، بات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ، دیکھیں عربی زبان، آپ چونکہ عربی علاقوں میں رہتے ہیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہوگی. وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، ان دونوں میں فرق ہے. میں کیسا اب مسئلہ ہے کہ ہر لفظ کے اندر معنی ہے. مجھ جیسا آدمی بیٹھے گا تو 5 منٹ بیان کر سکے گا ایک معنی کو، اس طرح تو بیان نہیں کر پاؤں گا. مجھے پتا ہے بہت پھیلا کے بیان کروں گا تو 5 منٹ. وہ مولا کائنات جانتے ہیں کہ ایک بھائی بسم اللہ کے نقطے میں پوری رات گزار دیتے ہیں. ہم تو متعلم ہیں، کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی طرح، ویسے جو مل جاتا بیان کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال اتنا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، میں پھونک دوں اس میں سے اپنی روح. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اپنی روح میں سے کچھ حصہ دے دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، تو کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب واقع ہو جانا اس کے سامنے ساجدین، سجدہ گزار بن جانا. اچھا پرابلم یہ ہے، پرابلم سے مراد حقیقت یہ ہے کہ فرشتے جو ہے انہوں نے کبھی بھی وحدت عبادت کا مزہ نہیں لیا. اب نہیں پتا یہ سمجھا پاؤں گا کہ نہیں، لیکن سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. فرشتوں نے کبھی بھی وحدت عبادت کا مزہ نہیں لیا. ہم لیتے ہیں وحدت عبادت کا مزہ. سب ایک ساتھ جب جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ساتھ قیام میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ رکوع میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ سجدے میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ تشہد میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ قنوت میں ہوتے ہیں. فرشتے جب سے پیدا ہوئے تھے کوئی رکوع میں تھا اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا. کچھ تھے ہمیشہ سجدے میں تھے، کبھی رکوع نہیں کیا. کچھ تھے قیام میں تھے، کبھی قعود نہیں کیا. جو قعود میں ہیں انہوں نے کبھی قیام نہیں کیا. جو قنوت میں ہیں انہوں نے کچھ اور نہیں کیا. یعنی کچھ ہیں جو فرشتے جو جب سے پیدا ہوئے ایک ہی کام کیے چلے آ رہے ہیں، کبھی مل کر ایک جیسی عبادت نہیں کی، وحدت عبادت کا مزہ نہیں لیا. یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا فرشتوں کی. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ جب جناب آدم کو خلق کیا گیا تو 1 سال پہلے جو ہے فرشتوں کو خلق کیا تھا یا 1 کروڑ سال پہلے کیا تھا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اتنا ہے کہ چاہے 1 کروڑ سال پہلے، چاہے 1 ارب سال پہلے، چاہے 10 سال پہلے، چاہے 10,000 سال پہلے، جب بھی خلق ہوئے تھے ملائکہ، انہوں نے وحدت عبادت کا مزہ نہیں لیا تھا. سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. جب پروردگار نے سب کو بلایا تو ہر ایک اپنا کام چھوڑا نا. سب نے اپنا کام چھوڑا. اچھا سب نے کام چھوڑ کر آ رہے ہیں گواہی کے ساتھ، یعنی قرآن کی بات کر رہا ہوں. فَسَجَدَ، اب یہ سن لیں جملہ تاکہ بات کلیئر ہو جائے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، تو اب ملائکہ نے سجدہ کیا. قرآن گواہی دے رہا ہے، پروردگار گواہی دے رہا ہے کہ ہاں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. عربی زبان کے اعتبار سے اگین یہ کچھ نکات ہیں، چونکہ آپ عربی علاقے میں رہتے ہیں تو یہ سیکھ لیں گے تو کام آئیں گے، بڑے اچھے نکتے ہیں. الملائکہ کا مطلب ہے سارے کے سارے ملائکہ. بات مکمل ہو گئی، سارے کے سارے ملائکہ. لیکن شاید کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ ہوں گے جن کو بلایا گیا ہوگا، بس وہی. کیا پتا سب کو بلایا بھی گیا تھا کہ نہیں بلایا گیا تھا. تو تمہارے ذہنوں میں جو بڑے اس طرح کے جو سوالات آ رہے ہیں نا، ان کو ختم کرنے کے لیے 2 الگ الگ بڑے سٹرونگ لفظ استعمال کیے قرآن نے. حالانکہ قرآن میں ایک لفظ بھی اضافی نہیں ہے.
تو اگر قرآن اضافی لفظ استعمال کر رہا ہے تو بڑی بات ہے. فسجد الملائکہ کلہم، قرآن کا مزاج دیکھیں، فسجد الملائکہ کلہم، یعنی تمہارے ذہن میں خیال نہ آنے پائے کہ کوئی ایک بھی رہ گیا. اچھا ابھی بھی خیال آیا، پھر کہا اجمعون. یہ کیا تاکید ہے؟ یعنی جنہوں نے فصاحت اور بلاغت پڑھی وہ جانتے ہیں کہ قرآن جہاں پر ایک زیر زبر اضافی نہیں ہے وہاں پورے پورے الفاظ اضافی آ رہے، اضافی نہیں ہے، سمجھانا ہے. فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس. تو ہر فرشتے نے سجدہ کیا، یعنی جس نے رکوع میں تھا اس نے رکوع چھوڑا، جو قیام میں تھا اس نے قیام چھوڑا، جو قعود میں تھا قعود چھوڑا، جو تشہد میں تھا تشہد چھوڑا، جو قنوت میں تھا قنوت چھوڑا، جس کوئی اور عبادت میں تھا اور عبادت، ہر عبادت نے ہر ایک کو چھوڑ دیا، سب کے سب آ کر جمع ہو گئے. اچھا ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو. بھئی آپ میں سے کتنے افراد ہیں؟ مولانا صاحب ہم ابو ظبی میں رہتے ہیں، ہمارا بھائی دبئی میں، ہمارا ایک بھائی امریکہ میں، ایک بھائی پاکستان میں، ایک بھائی ہندوستان میں. ہوتا ہے نا؟ لیکن کب جمع ہوتے ہیں سب ایک ساتھ؟ جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو کتب جانا ہے. اب بہن بھی آئیں گی امریکہ سے، بھائی بھی آئے گا کینیڈا سے، ہم بھی جائیں گے یہاں سے، وہ بھی آئے گا وہاں سے، سب جمع ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں ایونٹ ہے، گرینڈ ایونٹ ہے. تو جب کوئی بڑی محفل ہونی ہوتی ہے، جب کوئی بڑا پروگرام ہونا ہوتا ہے، جب گرینڈ ایونٹ ہونا ہوتا ہے، تب سب کے سب جمع ہوتے ہیں، حتیٰ ٹکٹ دے کے بلوایا جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے ایک بڑا گرینڈ ایونٹ کیا، یعنی اس سے پہلے اتنا گرینڈ ایونٹ نہیں ہوا تھا. یہ کائنات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا تھا کہ سارے فرشتوں کو بلایا گیا. لیکن ہوا کیا اس سارے ایونٹ کے اندر؟ اب ذرا غور کیجئے. اس سارے ایونٹ کے اندر ہوا یہ کہ صاحب جب سب کے سب جمع ہوئے تو ایک نے آ کر بدتمیزی کر دی. پروردگار غضب کا اظہار کر رہا ہے. فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس کو جو ہے وہ کافرین میں سے قرار دیا گیا. اسے کہا فخرج انک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو راندہ درگاہ ہے. خدا اپنے غضب کا اظہار کر رہا ہے. جب غضب کا اظہار کیا تو اس کا کیا ہوا؟ اپنی زبان میں اگر کوئی محفل کرکری ہو گئی، سارے فرشتے اپنے کاموں کو چلے گئے دوبارہ. پتہ نہیں کتنے برسوں کی خواہش دل میں ہوگی کہ سب مل کے جمع ہو، کتنی صدیوں کی خواہش ہوگی کہ مل کے جمع ہو. پروردگار عالم نے سب کو جمع بھی کیا، آدم کے سامنے سجدہ بھی کروایا، سب کے سب ساجدین بھی بنے، سب نے سجدہ بھی کیا، لیکن محفل کرکری ہوگی دوبارہ اپنے مقام پہ چلے گئے. سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا. پروردگار نے کہا مجھے معلوم ہے، اصل میں جو تم کو آج جمع کیا ہے وہ آج کے لیے جمع نہیں کیا، ایک اور دن کے لیے جمع کیا ہے. آج جمع کر کے صرف اتنا کرنا تھا کہ مومنوں کو ایک طرف کر دوں، منافق کو نکال دوں آج. اس لیے کہ کل جو اصل میں جمع کرنا ہے میں نہیں چاہتا ایک منافق بھی اس کے اندر آئے. پروردگار دوبارہ کب جمع کرنا ہے؟ کہا صبر کرو، ابھی کچھ سال گزرنے دو. صدیاں گزری، کئی ساری صدیاں گزری، ایک کے بعد ایک انبیاء آتے رہے. ایک دن ایسا آیا، ایک گھر تھا مدینہ میں، پہلے پیغمبر گھر کے اندر آئے، پھر حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر علی آئے، پھر فاطمہ آئیں. جب چادر کے اندر آ گئے اب پروردگار نے پھر بلایا، یا ملائکتی. یا ملائکتی ویا سکان سماواتی. اب کس کو بلایا؟ سب کو بلایا. یعنی وہ جو گرینڈ ایونٹ ہونا تھا وہ یہ ہونا تھا، وہ تو ویسے ہی تھا. سب کو بلایا، یا ملائکتی ویا سکان سماواتی. سنو، تم سمجھ رہے تھے اس وقت دنیا بنی، نہیں، میں دنیا بنی اس وقت ہی. آج تمہیں بتا رہا ہوں غرض خلقت. اس وقت بتایا تھا کیا بنایا، آج بتا رہا ہوں کیوں بنایا. یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسا. اس وقت تمہیں لگا کہ سجدہ کرنے کے لیے بلایا، نہیں بابا، یہ ذکر اہل بیت کے لیے تھا. اور یہ ذکر اہل بیت اتنی بڑی محفل ہوتی ہے کہ پروردگار خود ذاکر بنتا ہے، ملائکہ کو سننے والا بناتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور فرمائے زین گرامی. بس ایک جملہ جناب سیدہ کے بارے میں سن لیں، اس لیے کہ بات نامکمل رہ جائے گی اگر نہیں ہو سکا. یعنی فرشتے سب کچھ جانتے تھے.
شروع سے دیکھا تھا کیا ہوتا چلا آ رہا ہے. نوح کے ساتھ کیا ہوا, آدم کے ساتھ کیا ہوا, موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا, ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا, اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا, کس نے کس کا نام لے کر دعا مانگی تو کشتی رک گئی, کس نے کس کا نام لے کر دعا مانگی تو آگ گلنار بن گئی, کس نے کس کا نام لے کر مردوں کو زندہ کیا, کس نے کیا, ہر ایک جانتا تھے فرشتے. لیکن جب پروردگار نے کہا نا کہ یہ 5 ہیں, ان کی خاطر سب کچھ کیا, اب کیوں یہ پوچھ رہے ہیں فرشتے نے کہ بھئی ہے کون, کہ نہیں وہ چادر کے نیچے, کہ بھئی ہے کون, اب تو چادر ڈالی ہوئی کون ہے, اب تعارف کروانا تھا. تو عزیزان گرامی, جب آپ چند افراد کو پہچانتے ہوں اور تعارف کروانا ہو تو اس کا نام لے کر تعارف کروایا جاتا ہے جس سے سب سے زیادہ آشنا ہو. غور فرما رہے ہیں, اب محمد کا تعارف کروانا ہے, علی کا تعارف کروانا ہے, فاطمہ کا تعارف کروانا ہے, حسن کا تعارف کروانا ہے, حسین کا تعارف کروانا ہے. پوچھنے والے ملک ہیں, سب جانتے ہیں, بتانے والا پروردگار ہے, وہ حاکم ہے, وہ حکیم ہے, وہ عالم ہے, وہ قدیر ہے. جب فرشتوں کے سامنے ان تحت کسا افراد کا تعارف کروا رہا ہے تو نہ محمد کو مرکز بناتا ہے, نہ علی کو مرکز بناتا ہے, نہ حسن کو مرکز بناتا ہے, نہ حسین کو مرکز بناتا ہے. وہ جو چادر کے نیچے ہیں وہ یاد رکھنا فاطمہ ہے. اور اب جتنا تعارف ہوگا فاطمہ کے حوالے سے ہوگا. فاطمہ ہے, فاطمہ ہے, فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے بیٹے ہیں. تعارف صرف فاطمہ سے ہوگا. کیا عظیم بی بی ہے. ایک جملہ یہ ہوگا جناب فاطمہ کے بارے میں آگے, اور ایک جملہ مولا سید سجاد کے بارے میں کہہ دوں. بس اب میری مجلس کو مکمل کر لیجیے, اس لیے کہ دعوان وقت میں کچھ گنجائش نہیں دی. میں آج مسائب بہت مختصر پڑھوں گا اس لیے کہ ٹائم کے اعتبار سے. انشاءاللہ کل سے مسائب بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن آج وقت بہت کم بچا. بس فاطمہ زہرا کا تعارف آ گیا. پروردگار عالم نے اسٹیٹس دے دیا. انبیاء کو کہا کہ یہ سب کے سب عابدین ہیں, ملائکہ سے کہا یہ سب کے سب ساجدین ہیں, فقَوْا لَهُ ساجدین. تو انبیاء ہو گئے عابدین, ملائکہ ہو گئے ساجدین. اب آدھی روایت ہے, آدھا عقیدہ ہے. قیامت کا میدان ہے, ایک طرف ملائکہ صف بنا کے کھڑے ساجدین, ایک طرف انبیاء صف بنا کے کھڑے عابدین, اور رب العزت کی آواز آئی, تم میں سے کوئی ہے جو ان سارے عبادت گزاروں کا سردار بن کے ہمارے سامنے آئے؟ تم میں سے کوئی ہے جو ان سارے سجدہ گزاروں کا سردار بن کے سامنے آئے؟ خدا کی قسم کوئی نہیں بڑھے گا, نہ کسی ملک کی ہمت ہے کہ آگے بڑھے, نہ کسی نبی کی ہمت ہے آگے بڑھے. حسین کا لال آگے بڑھے گا, پروردگارہ میں زین العابدین ہوں, میں سید الساجد ہوں. سمجھ میں آیا سید سجاد؟ سمجھ میں آیا کیا ہے مقام سید سجاد کا, کیا ہے عظمت سید سجاد کی؟ بس آج صرف ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں مصائب کا, تاکہ آپ نے گریا کیا گفتگو ہو گئی مکمل. بس یہ واقعہ عقیدت کا ایک آنسو اگر نکل جائے نا, سمجھو مومنوں غنیمت ہے. یہ آنسو پروردگار کا خاص احسان ہے, ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتا, ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اور تم خوش نصیب ہو کہ جب روتے ہو تو تمہیں کوئی مارنے کے لیے نہیں آتا, تمہیں کوئی ڈانٹنے کے لیے نہیں آتا. یہ ان لوگوں کے ایام ہے, یہ ان مظلوموں کے ایام ہے, یہ ان یتیموں کے ایام ہے جب اپنے بابا کو یاد کر کے, اپنے عزیزوں کو یاد کر کے روتے تھے تو کبھی تازیانے مارے جاتے تھے, کبھی تماچے مارے جاتے. بہت ہی مختصر ایک روایت پڑھتا ہوں, بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا, زیادہ ہمت بھی نہیں پڑھنے کی, بہت تھکن محسوس کر رہا ہوں, لیکن ایک جملہ پڑھوں روایت کا. جب واقعہ کربلا مکمل ہو گیا, ابتدائی واقعات میں سے واقعہ ہے یہ, جب واقعہ کربلا مکمل ہو گئے, جناب مولا سید سجاد پہنچ گئے مدینہ منورہ میں. ایک دن ایک شخص آیا, عجیب سوال کیا اس نے, کہنے لگا مولا میں اس دن بھی کوفے کے دربار میں موجود تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا. قیامت کی روایت, قیامت کا سوال ہے اور عجیب جواب ہے میرے مولا کا. کہنے لگا مولا میں اس دن بھی موجود تھا کوفے کے دربار میں جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا, اور اس دن بھی موجود تھا جب آپ کو لایا گیا, لیکن مولا ایک فرق نظر آیا. میں سمجھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں تھا؟ امام نے کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا مولا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا تھا سر سے پیر تک زخمی تھے, لیکن اس کے باوجود ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا. گردن اٹھی ہوئی تھی, کمر تنی ہوئی تھی, وہ جھکی ہوئی نہیں تھی کمر,
بڑی شان کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے. مولا جب آپ آئے تھے آپ کی نظریں جھکی ہوئی، آپ کی گردن جھکی ہوئی، آپ کی کمر میں خم آ گیا. مولا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام اپنے زمانے کا بہادر ترین انسان ہوتا ہے، شجاع ترین انسان ہوتا ہے، یہ فرق کیوں آ گیا؟ امام نے سوال کو سنا، جواب آپ سمجھ گئے، لیکن میرے مولا نے عجیب درد کے عالم میں کہا، پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا کیوں انصاف نہیں کیا؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے نہیں دیکھا، تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ میرا چچا جب مسلم آیا تھا تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا، تو نے یہ بھی دیکھ لیا جب تیرا امام آیا تھا تو آنکھیں جھکا کے بات کر رہا تھا، تو نے یہ نہیں دیکھا جب میرا چچا مسلم آیا تھا تو اکیلا آیا تھا، جب سید سجاد آیا تھا تو اکیلا نہیں آیا تھا. سید سجاد نظریں اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ کہیں فاطمہ زہرا کی بیٹی نہ، محمد کی نواسیہ بے معنی چادر کی نظر.